اپنے چاہنے والے کو سجاتے ہیں، شان سے سجاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقا حسین کے ایک ایک چاہنے والے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت جو عباس علمبردار کے بھائی حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت حمزہ اور بھی بہت سارے جو آقا حسین کے حضرت عباس علمبردار کے بھائی کہلاتے ہیں، وہ لوگ تھے۔ اب وہی سارے لوگ شہادت کا جام پیتے، ایک ایک شہادت کا جام پیتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں پیارے، حضرت قاسم تیار ہو جاتے ہیں۔ میں کس قاسم کی بات کرنے چلا ہوں، قسم خدا کی میرے پاس اب دل نہیں ہے کہ اس کرب و بلا کو میں بیان کر سکوں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ حضرت قاسم جب تیار ہوتے نا، آقا حسین کی بارگاہ میں آتے، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے آقا، اے میرے چچا جان، مجھے اجازت دے دے، میں کرب و بلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا حسین کہتے ہیں، جو کرب و بلا کے میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اتنا جب کہتے ہیں نا، آقا حسین کی بارگاہ میں جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں، کرب و بلا کے میدان میں مجھے جانے کی اجازت دے دینا، مجھے جانے کی اجازت دے دینا۔ آقا حسین جب اتنا سنتے نا، تو پھر کہتے ہیں، نہیں، میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں نہیں چاہتا میرے بھائی کی آخری نشانی یہاں پر تمام ہو جائے، نہیں چاہتا۔ یہی کہہ کر کے آقا حسین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب حضرت قاسم جا کر کے اپنی پھوپھی جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے پھوپھی جان اجازت دلوا دینا۔ تو آقا حسن جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے، جب ان کو زہر دیا گیا تھا، آقا حسین نے ایک تعبیز لکھی تھی، وہ تعبیز آقا حضرت قاسم کو دی تھی اور کہا تھا، بیٹا جب سب سے بڑی مشکل گھڑی آئے گی نا، اس وقت اس تعبیز کو کھول لینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت قاسم کو باتیں یاد آتی ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے جو تعبیز دی تھی، آج اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مشکل گھڑی کیا ہو سکتی ہے۔ آقا حضرت قاسم جب تعبیز کو کھولتے ہیں نا، تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا، ایک رکا ہوا ایک پیغام تھا۔ تب پھر وہ پیغام کیا تھا، کہتے ہیں، اے بیٹا، اس وقت تو کرب و بلا کے میدان میں ہوگا اور یہیں پر ہی تو اس چیز کو کھولا، اے میرے بھائی حسین، تم میرے بیٹے کو شہادت کی جام پینے سے محروم مت کرنا، قربان ہونے دینا، اس کو کرب و بلا میں جانے کی اجازت دے دینا۔ اب بتائے بھائیوں کو پیار کیسی، آقا حسن کس طرح جانتے تھے یار، کس طرح جانتے تھے کہ میرا بھائی جو کرب و بلا کے میدان میں جائے گا نا، ایک ایک معاملے کو لے کر کے، ساری چیزوں کو لے کر کے آقا حسن کس طرح جانتے تھے۔ اب وہ شہادت کا جام آقا حسن نے بھی پیا تھا، لیکن وہ چھپی شہادت ہے۔ اب چھپی شہادت میں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اے بیٹا، اپنے چچا جان پہ قربان ہو جانا، نبی کی دین کی خاطر قربان ہو جانا، تاکہ کل بروز قیامت کے دن جہاں حسین کے خاندان حسین کی نسل سے جو بچے قربان ہوئے ہیں وہ فخر کریں، تاکہ میں بھی کہہ دوں، مولا میرا بیٹا بھی قاسم شہادت کا جام پیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت قاسم اب تو مہلت پا گئے ہیں۔ جب وہ خط کو دیکھتے، آقا حسین اجازت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں، جاؤ، جب میرے بھائی کا یہ بات ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ اب آقا حسین میدان میں آقا حسین کے وہ بھتیجے میدان میں جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم جب میدان میں جاتے ہیں نا، تو حضرت قاسم للکارتے ہیں، کہتے ہیں، ہے کوئی میرے مقابلے کا، ہے کوئی میرے مقابلے کا، ہے کوئی میرے مقابلے کا، لاؤ میرے پاس، لاؤ میرے پاس۔ یہی چیز کہہ کر کے آقا حضرت قاسم کہتے ہیں نا، تو ارشد نامی ایک پہلوان بہت بڑا تھا، اس کی شام میں، دمشق میں سب لوگوں میں اس کی شہرت بہت تھی۔ اس نے کیا کیا، کہنے لگا، اس کو شمر لعین نے آواز دی، اور آواز دینے کے بعد کہا، جاؤ لڑو۔ تب پھر کہتا ہے، اس سے میں لڑوں، یہ بچہ ہے، کیسے میں اس سے لڑ سکتا ہوں، اس سے میں مقابلہ نہیں کروں گا، اس کے لیے تو میرے بیٹے کافی ہے۔ اب وہ کیا کرتا، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ بیٹے کو بھیجنے کے بعد آقا قاسم نے اس کی ایک ہی وار میں اس کو 2 ٹکڑے میں کر دیا ہے۔ یہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، جو محتاط علماء کرام نے جو باتیں لکھی ہے وہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آقا قاسم نے اس کو 2 ٹکڑے میں کر دیا ہے۔ اب دوسرا بیٹا اس کا غصے
سے جلال میں آتا ہے اس کو بھی دو ٹکڑے میں آقا حسین کر دیتے ہیں، اس کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے اس کو بھی جہنم جب رسید کرتے ہیں، اس کے بعد جلال میں آ جاتا ارزد نامی پہلوان، کہتا ہے میرے تین بیٹے کو تو نے مار دیا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ کود کے آیا، آنے کے بعد آقا قاسم کو مارنا ہی چاہ رہا تھا، آقا قاسم نے ایسا وار کیا ہے اس پہلوان کو بھی دو ٹکڑے میں پھینک دیا کاٹ کر کے۔ وہ پہلوان جو آقا حضرت علی کے شیر کچھار ہے، جو نبی کے خاندان کا چشم و چراغ کہلانے والا، وہ قاسم ہے۔ جب لڑ رہے ہیں دیکھے پیارے، آقا حسین لڑنے نہیں گئے تھے، خدا کی قسم اگر لڑنے گئے ہوتے نا وہی قاسم پورے یزیدیوں پر بھاری پڑ جاتے، کسی اور کو تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب چھوڑ دے۔ آقا حسین صرف اتنا کہہ دیتے، ایک کرب و بلا کی زمین سن سن سن، اگر میں تجھے اجازت دے رہا ہوں سارے یزیدیوں کو اپنے اندر دبوچ لے، خدا کی قسم میرا جزدان کہتا ہے آقا حسین کر سکتے تھے، لیکن آقا حسین نے یہ نہ کیا کیونکہ استقامت کی ضرورت تھی وہاں پر۔ آقا حسین نے دکھایا۔ حضرت قاسم نے جب سب کو کاٹا نا تو شبر لعین مردود نے کہا سنو سنو، ابن زیاد نے کہا ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ ایک بار کی حملہ کر لو، 1000 لوگ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی کتنا بھی بڑا پہلوان ہو، کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، کتنا ہی پہلوان ہو، اگر اس کو ایک بار کی اتنے لوگ حملہ کر لے تو وہ کیا حالت ہوگی اس کی۔ اسی طرح ایک بار کی جب حملہ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد حضرت قاسم سب کے وار کا جواب نہیں دیتے، اب شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا ہے، پیر کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اب آقا حسین آواز دیتے ہیں تو سنو سنو، آقا حسین کے آنے تک ان لوگوں نے حضرت قاسم کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا۔ آقا حسین کے اس بھتیجے قاسم کو اس طرح وہ لوگوں نے جب شہادت کا جام پیے تو گھوڑے دوڑا کر کے آقا حسین کے وہ بھتیجے حضرت قاسم کی لاش پر چلاتے، پتہ نہیں چلتا حضرت قاسم کی لاش ہے۔ اب اللہ اکبر اللہ، حضرت آقا حسین جب لے کر آتے ہیں نا، حضرت زینب دیکھ کر کے، اب دیکھیں پیارے، حضرت زینب دیکھ کر کے، حضرت زینب جب دیکھتی ہے نا تو آقا حسین کے چہرے کو دیکھتی، اس کے بعد کہتی ہیں میرے بھائی کا بیٹا حضرت قاسم قربان ہو گئے، قربان ہو گئے۔ دیکھیں جب آقا اس قاسم کو لے کے آ رہے تھے تو ان کا جسم گھسیٹتا آ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اس پر گھوڑے چلا دیے تھے، کھچ گئی تھی ان کی لاش جو تھی، ان کے جو لاش تھی کھچ گئی تھی، اس طرح گھسیٹتے ہوئی آ رہی تھی۔ اللہ کر کے سائٹ میں آقا حسین نے رکھا۔ آقا حسین جب شہادت کی جام پینے سے پہلے، میں ساری چیزیں اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں نا تو آقا حسین کی ذات پر بہت لیٹ میں پہنچوں گا، یہ ایک دم مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت عباس نمبردار ہیں، ان کی بھی شہادت سن لیں۔ حضرت عباس نمبردار ہیں، حضرت سکینہ ہے، حضرت سکینہ کبھی اس مسکیزے کو دیکھتی ہیں، کبھی عباس کا چہرہ دیکھتی ہیں، کبھی مسکیزے کو دیکھتی ہیں، کبھی عباس کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں، حضرت سکینہ کہتے ہیں چچا جان مسکیز خالی ہے نا، یہ مسکیزہ خالی ہے نا؟ میرے آقا عباس کہتے ہیں ہاں بیٹی خالی ہے، خالی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں پانی لے آئے نا، میرا بھائی ننھا سا علی اصغر پیاسا ہے، ننھا سا علی اصغر پیاسا ہے۔ آقا حسین اجازت اب کربو بلا کے میدان میں آقا حضرت عباس نمبردار کو جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب کیا کرتے آپ جانتے ہیں، حضرت عباس نمبردار کہتے ہیں آقا حسین سے اجازت دے دیں، آقا حسین سے اجازت دے دیں، لیکن آقا حسین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں، آقا حسین سے کہتے ہیں اے آقا زادے، اے میرے آقا زادے، میں آپ سے کبھی، میں پوری زندگی جو میں نے روایت پڑھی ہے، آقا حسین کو کبھی حضرت عباس نمبردار نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا زادہ، آقا کہتے تھے، ہمیشہ مولا کہا کرتے تھے، بڑا بھائی یا بھائی کبھی نہیں کہا، حالانکہ بھائی لگتے تھے۔ ادب کا دیکھے کس طرح احترام کیے، حضرت عباس نمبردار کبھی بھائی نہیں کہا کرتے، کہتے اے میرے آقا زادے، اے میرے آقا آپ اجازت دے دیں، میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیٹی سغرا جو مجھ سے پوری زندگی جب جب مانگی میں اس کو دیتا رہا، آج پانی کی بات آ گئی میں اس کو نہیں دلا سکتا، اس کو پانی نہیں پلا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جب سکینہ کہتی ہے نا تو حضرت عباس نمبردار جب مسکیزہ اٹھاتے اس آنے کے بعد جانے چاہتے، آقا حسین روک دیتے ہیں، کہتے ہیں تم میرا بازو ہے، اگر تو چلا گیا تو میرا بازو کٹ جائے گا، اے میرے بھائی عباس میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب وہی حضرت عباس کہتے آقا مجھے جانے
کی اجازت دے دیں, مجھے جانے کی اجازت دے دیں, مجھے آپ کی شہزادی مجھے مجبور کر رہی ہے, اس کو میں کبھی رسوا نہیں کرنا چاہتا, میں جاتے جاتے آپ کے نام پر قربان تو ہوں گا, آپ کے نبی کے نانا جان کے دین کی خاطر قربان تو ہوں گا, لیکن آپ کی بیٹی کو بھی خوشی مل جائے گی, پانی لا کر کے پلا دوں گا. آقا حسین اجازت دے دیتے ہیں. دیکھیں آقا حضرت عباس اب نکلے ہیں, حضرت عباس کی شان سے نکلے ہیں, ایک ہی بارگی جا کر کے نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں. نہر فرات میں جب پہنچتے ہیں نا, پانی بھر لیتے ہیں, اس کیزے میں پانی بھرتے ہیں نا, اس کے بعد پانی جب دیکھتے ہیں نا, بھرنے کے بعد ہاتھ میں چلو میں پانی لیتے ہیں, چاہتے کہ میں بھی پی لوں. تو حضرت سکینہ کی, حضرت علی اصغر کی اور خیموں کے سارے لوگوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے. حضرت عباس لمبردار پانی کو پھینک دیتے ہیں. کیا شان ہے محبت کی یار, کیا کس طرح محبت کیا کرتے تھے. وہ پانی پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد گھوڑے کو لگاتے ہیں. گھوڑے کا پیار دیکھیں کس طرح نبی کی آل سے وہ گھوڑا پیار کرتا ہے. کیا کرتے گھوڑے کو جب لگاتے کہ کہتے گھوڑا تو بھی تو ہم لوگوں کے ساتھ ہے, تو بھی تو اتنے دن سے پیاسا ہے, تو بھی جس دن سے ہم لوگ پیاسے تو بھی تو اتنے دن سے پیاسا ہے, لے تو پانی پی لے, پانی پی لے. یہی چیز کہہ کر کے آقا حسین کے وہ بھائی حضرت عباس لمبردار جب لگاتے نا, تو وہ گھوڑا بھی اپنے منڈی کو ادھر بھٹک دیتا ہے, کہتا ہے جس نبی کے خاندان کے چشم و چراغ پیاسے ہوں میں پانی پی لوں. وہ یہی گھوڑا بتانا چاہتا تھا, میں جانور ہو کر کے میں نبی کی آل کی عظمت سمجھ رہا ہوں, نبی کی محبت سمجھ رہا ہوں, نبی کے آل کی عظمت وقار جان رہا ہوں. یہ یزیدی کیسے جانور ہے جو نبی کی آل کی عظمت نہیں سمجھ رہے ہیں. جانور نے بتایا یہ یزیدی جانور سے بھی بدتر ہے, اس کو انسان بھی کہنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ جانور ہو کر کے پانی نہیں پی رہا ہے. کیوں نہیں پی رہا ہے؟ نبی کا لال, نبی کا چہیتا بیٹا حسین نہ پی ہے, اصغر نہ پی ہے, اکبر نہ پی ہے, قاسم نہ پی ہے, اور نبی کے خاندان کا ایک ایک چشم و چراغ نہ پی ہے, تو میں بھی نہیں پی سکتا. امام حسین کے وہ گھوڑے نے بھی یہی کہا, اس کا نبی کے محبت, نبی کے آل کی صحبت میں رہنے والا گھوڑے نے بھی پیغام دے دیا, میں جانور تو ہوں لیکن یزیدی نہیں ہوں جو نبی کے آل پر پانی بند کر پانی بند کرے گا, لیکن میں جانور ہو کر کے آج نبی کی آل کی عظمت میں جانتا ہوں. پانی نہیں پیتا. اب آقا عباس چل رہے ہیں, ایک ہاتھ میں مسکیدہ ہے, دہنے ہاتھ میں تلوار ہے. اب گھوڑے پہ بیٹھے آ رہے ہیں. اب دیکھیں شمر لین نے, ابن زیاد نے, شمر بن جوشن نے, اس مردود کاہل نے, سب لوگوں نے, ان لوگوں نے للکارا, کہا سنو عباس اگر ایک گھونٹ بھی پانی اگر خیمے میں علی کے لال آقا حسین کے پاس پہنچ گیا, حسین کے خیمے میں پہنچ گیا, تو ہم لوگ یہاں ایک نہیں بچیں گے. یہ لوگ جانتے تھے اگر پانی دے دیں گے تو ہم لوگوں کی خیریت نہیں. اب یہی چیز کر کے یہ لوگ ایک بارگی حملہ کرتے ہیں. ایک مردود کاہل نے ایسا وار کیا کہ آقا عباس لمبردار کے ایک بازو کٹ گئے, ایک بازو کٹ گئے. جب بازو کٹے, آقا عباس لمبردار دوسرے ہاتھ سے مسکیزہ پکڑے, ہاتھوں میں تلوار نہیں, دانتوں سے پکڑے, دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑتے ہیں. ایک نے پھر وار کیا, دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. آپ اچھے سے جانتے جو گاڑیاں چلایا کرتے ہیں وہ کس طرح ہوا کرتا ہے. آپ اچھے سے جانتے جب گاڑی چلاتے ہمارے پاس ہاتھ ہے, جب گرتے ہیں تو ہاتھ کو سہارا دیتا ہے. لیکن عباس تیری عظمت پہ قربان, تیری شان پہ قربان, تیری نبی کے دین پہ بچانے پر قربان, تیرے دونوں بازو کٹے ہیں, دانت سے مسکیزہ پکڑ کر کے لانا چاہتے ہیں کہ میری سکینہ پانی پی لے. وہ شعر نہیں ہے, بولے عباس اے سکینہ پانی لاؤں گا خوب پینا, کٹے ہیں بازو گلا ہے لیکن نبی کسی سے کسی کو گلا نہیں. اللہ اکبر اللہ. وہ حضرت عباس لمبردار ہے. اب مسکیزہ دانت سے پکڑتے ہیں نا, تو کسی نے ایسا وار کیا, آقا عباس لمبردار کے اس مسکیزے کے ساتھ ساتھ تیر یہاں جا کے چبھ جاتی ہے. اب دونوں بازو کٹے ہیں. آواز آتی ہے, اے حسین اپنے اب بھائی کی خبر بھی لے لو, اپنے بھائی کی خبر لے لو, لے لاش اٹھا کر کے چلے جاؤ. اب حضرت عباس لمبردار کے جب دونوں بازو کٹے, گرے زمین پر, اللہ اکبر اللہ. آقا عباس لمبردار زمین پر گرے. زمین پر گرنے کے بعد وہاں دیکھیں سب یہ
यजीदी तो खुशियां मना रहे थे, लेकिन आका हुसैन देख करके कहते हाय मेरा बाजू कट गया, हाय मेरा बाजू कट गया। अब्बास लंबरदार के जाने के बाद अब देखें हजरत ज़ैनब आ जाती हैं। देखें अगर मैं इस पर तफसीर करने बैठूं, क्योंकि वक्त एकदम मुकम्मल हो चुका है, एकदम बात खत्म कर देता हो। देखें प्यारे, हजरत ज़ैनब जब आती है ना, अपने नन्हे नन्हे 8-9 साल के बच्चे को लेकर आती है। बहन की मोहब्बत देखे किस तरह मोहब्बत है। तो कहती है सुनो सुनो भाई, ए भाई आप बेटे किसके हैं? तब फिर कहते हैं मैं बेटा हजरत अली का हूँ। तब फिर कहते आपकी माँ कौन है? तब फिर कहती आप मेरी माँ फातिमा है। तब फिर कहते आप नवासे किसके हैं? तब फिर कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। हजरत ज़ैनब कहती है, अब कहती हैं ए भाई आपके नाना जान के दरबार से कोई वापस खाली हाथ लौटा है? तो फिर आका हुसैन फरमाते हैं नहीं। आपकी माँ के दरबार से? कहते हैं नहीं। आपके वालिद के दरबार से? कहाँ नहीं। तो फिर कहते ए भाई आप उन्हीं की औलाद में से हैं, मैं आपसे कुछ मांगूंगी मुझे दोगे? तो फिर आका हुसैन फरमाते हैं ए बहन ज़ैनब, इसी चीज़ को मदीने में मांगती तो दे देता, मक्के में मांगती तो दे देता, अब यहाँ कूफा में मांग रही है, करबला में मांग रही है, यहाँ मेरे पास लाश के अलावा कुछ नहीं है, मैं दूं तो तुझे क्या दूं? ए बहन मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ, लेकिन मांग बहन, जो मांगेगी दूंगा ही, मेरे पास होगा तो मैं दूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। तब फिर कहते हैं ए भाई ये मेरे नन्हे नन्हे ओनो मोहम्मद मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मैं चाहती इसको करबला में जाने के मैदान में जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो नन्हे नन्हे बच्चे क्या लड़ेंगे प्यारे, लेकिन एक जज्बा है नबी की दीन पर, अपने बच्चे को कुर्बान कर दे, कामयाबी हासिल कर ले, नबी के दीन को बचा ले। हजरत ज़ैनब कहती है भाई मैं आपको अपनी अम्मी हजरत फातिमा का वास्ता देती हूँ, क्योंकि हजरत फातिमा का जब वास्ता देती है ना तो आका हुसैन बात को नहीं टालते हैं। उसके बाद आका हुसैन इजाजत दे देते हैं। अब वही नन्हे नन्हे बच्चे जाते ललकारते हैं यजीदियों को, ए यजीदियों आओ मुझसे मुकाबला कर लो। तब फिर उन लोगों ने जब शहादत की जाम पी तो यजीदियों ने कहा हुसैन कब तक बच्चों को भेज भेज करके बचोगे, अब खुद आ जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? यही सारी चीजें वो लोग लेकर के तंज वाला जुमला बार बार कहा करते थे, ए हुसैन कब तक बचोगे, कब तक बचोगे बच्चों को भेज भेज करके। आका हुसैन अब देखें आका हुसैन के वो लाडले चहीते बेटे हम शबीह रसूल हजरत अली अकबर तैयार हो जाते हैं। कहते बाबा जान अब मुझे जाने की इजाजत दे दो, अब मुझे जाने की इजाजत दे दो। आका अब्बास लंबरदार शहादत का जाम पी चुके हैं, मैं अपनी माथों की निगाहों से देखा हूँ। मेरा भाई कासिम भी शहादत का जाम पी चुका है, अपनी माथों की निगाहों से देखा हूँ। मेरे भाई ओनो मोहम्मद जो थे वो भी शहादत का जाम पी चुके हैं, मैं अपनी माथों की निगाहों से देखा हूँ। और शोहदा की शहादत का जाम पी चुके हैं, मैं अपनी माथों की निगाहों से देखा हूँ। अब मुझे भी इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इतना कहते हैं ना आका हुसैन, जब इतना कहते हैं ना आका हुसैन से हजरत अब्बास लंबरदार के ताल्लुक से, सबके ताल्लुक से आका हुसैन इजाजत नहीं देते हैं। कहते हैं हम शबीह रसूल हो, तुमको देखता हूँ, तुम मदीने के लोग हो या मैं हूँ, सब लोग देख करके रसूल की याद ताज़ा कर लेते हैं। ए बेटा अली अकबर मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो फिर कहते हैं बाबा जान मुझे जाने की इजाजत दे देना, मुझे जाने की इजाजत दे देना। आका हुसैन ने कहा ठीक नहीं मानते हो तो जाओ। अब देखें आका हुसैन उनको खुद इमामा बांधते हैं, इमामा बांधने के बाद खुद तैयार करते हैं। देखें प्यारे वही अली अकबर जिसको दूल्हा बनना था, अब वो दूल्हा की चीज का बन रहा है, शहादत का दूल्हा बन रहा है। अब वही हजरत अली अकबर तैयार हो जाते हैं। हजरत अली अकबर जब तैयार होते हैं ना, हजरत अली अकबर जब जाने लगते हैं ना, तो अब मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब पूछा करती थी ना कि हजरत अली जब मैदान में जाया करते थे तो कैसे लगा करते थे। आओ बहन ज़ैनब मैं बताता हूँ, ये देखो मेरा बेटा अकबर है, ये जा रहा है, अली अकबर है, ये मेरा बेटा जा रहा है। जिस तरह अली अकबर जा रहा है उसी तरह मेरे बाबा जान हजरत अली भी जाया करते थे, इस तरह लोग जाया करते थे हजरत अली। यही बता करके अब हजरत अली अकबर जब जाते हैं ना तो यजीदियों को जिस तरफ जाते आका अली अकबर यजीदियों का सफाया कर देते हैं, गाजर मूली की तरह लोगों को काटते हैं, काटते काटते पता नहीं कितने जहन्नम, कितने लोगों को यजीदियों को जहन्नम रसीद कर देते हैं आका अली अकबर। लेकिन एक यजीदी ने ऐसा तीर मारा आका अली अकबर के यहाँ जाकर के, यहाँ दिल पर जाकर के सीने में पेवस्त हो गया। अब वही जाके दिल पे लग गया है। अब वही तीर जब अंदर चुभा, आका अली अकबर वापस आते हैं, आने के बाद कहते बाबा जान
اگر پانی مل جائے نا تو اگر آپ پانی ایک قطرہ پلا دینا، ایک قطرہ اگر پانی یہاں مل جائے نا تو ایک بھی یزیدی یہاں بچے گا نہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹا یہاں پانی نہیں ہے، لیکن ہاں جب میں بچپنے میں تھا تو مجھے اپنی زبانیں آقا مجھے چسایا کرتے تھے، آپ بیٹا میری زبانوں کو چوس، ہو سکے تو دیکھتے کیا ہے آقا حسین کی زبان اور زیادہ سوکھی ہے، کیونکہ 26 سالہ وہ 26 سالہ وہ باپ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے، اپنے بیٹے کی شہادت دیکھ رہا ہے۔ اب کیا کر رہے آقا حسین؟ تب پھر اپنی زبان جب چساتے نا، حضرت علی اکبر وہی چیز کو فرماتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے آقا میرے والد محترم حضرت امام حسین کی زبانیں پیاسی تھی، سوکھی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، یہی چیز کو زبان کو چوس کے واپس جاتے نا تو ان لوگوں نے جب شہادت کا جام آقا حسین کے چہیتے بیٹے حضرت علی اصغر پیتے نا، اس کے بعد جب جو تیر چوہا تھا آقا حسین کے وہ چاہیتے لاڈلے بیٹے جب بلاتے ہیں نا، بابا جان میری خبر لے، بابا جان میری خبر لے۔ اب دیکھیں پیارے کتنا بھی کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو، کتنی بھی چاہت رکھتا ہو، لیکن یہ جملہ سن لیجئے گا، آقا حسین کے وہ لاڈلے چہیتے بیٹے حضرت علی اکبر کیا کرتے ہیں؟ تیر چبھا ہوا ہے، آتے ہیں لاش لے کر کے، حضرت علی اکبر کہتے بابا جان بہت درد ہو رہا ہے، یہ تیر کو نکال دے، تیر کو نکال دے۔ اب آقا حسین اپنے بڑھاپے کی پوری طاقت اکٹھا کرتے ہیں نا، آقا حسین تیر کو نکالتے ہیں نا، تیر کے ساتھ ان کے بیٹے کا دل بھی نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ آقا حسین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ آقا حسین ابھی 56 سالہ وہ بزرگ ہو چکے تھے، اتنی ضعیفی میں عالم میں پہنچ چکے تھے، لیکن ہاں آقا حسین کے سر کے بال یا داڑھی کے بال ایک نہیں پکے تھے، لیکن بیٹے کے غم نے، بیٹے کی محبت نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ جیسے ہی تیر نکالتے ہیں آقا حسین کے سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، سب پک جاتے ہیں، بس بیٹے کی محبت نے، بیٹے کے چاہ نے ایک ہی تو آقا حضرت زینب آقا حسین کے تعلق سے کہتی ہیں ان بیویوں سے، دیکھو بیویوں، بیٹے کی محبت نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ وہ حسین ہے جو اپنے بیٹے کا کلیجہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، پھر بھی آقا حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت علی اصغر کو لے جاتے ہیں، ان کے گلوں میں وہ تیر مارتا ہے، اور شمر بن جوشن نے جب تیر مارا آر پار ہو گیا، پھر بھی آقا حسین نے صبر کیا۔ میں آقا حسین کی شہادت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کا منہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کس طرح آپ سن رہے ہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ آخری بات کرتا ہوں، اب آقا حسین کی تیاری کی بات آ گئی ہے۔ آقا حسین اب کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس بات کو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ اب سنیں پیارے، آقا حسین کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کس شان سے تیاری کر رہے ہیں، سنیں۔ اب حضرت علی اکبر کی تلوار لیتے ہیں، حضرت فاطمہ کی چادر اوڑھتے ہیں، آقا محمد الرسول اللہ کے امامے کو باندھتے ہیں، حضرت فاطمہ کی چادر جب اوڑھتے حضرت علی کی تلوار لیتے ہیں اور جمزنا کو تیار کرتے ہیں۔ اب تیار ہو گئے آقا حسین، اب وہ بیویاں کہتی آپ چلے جائیں گے ہماری رہنمائی کون کرے گا، آپ چلے جائیں گے ہم کو کون دیکھے گا۔ آقا حسین نے کہا صبر کیجئے گا، صبر کیجئے گا، اب تک صبر کرتے رہے، اور بھی مشکلیں بہت آئے گی، پریشانیاں بہت آئے گی۔ اے میری بہن زینب صبر کر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، اسی دن کے لیے مجھے پالا گیا تھا، اسی دن کے لیے مجھے کھلایا جاتا تھا، اسی دن کے لیے میرے آقا منبر کو چھوڑ کر کے مجھے بچائے تھے، اسی دن کے لیے آقا اپنی زبانیں چسا چسا کر کے جوان کر رہے تھے، اسی دن کے لیے آقا میرے تعلق سے جتنی باتیں کہے تھے، اسی دن کے لیے آج وہ مرحلہ آ گیا ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ مہلت آ چکی ہے۔ اب میں اب نبی کے دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ اے اسلام کی شہزادیوں، میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، تم لوگ نکاح تو کر سکتی ہو، لیکن ہاں تم بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، تم صبر میں استقامت میں اسی طرح رہنا جس طرح تمہارا بھائی اے بہن زینب کیا ہے، اے بیویوں جس طرح تمہارا شوہر حسین نے کیا ہے، اے میری بیٹیوں تم اسی طرح سے کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا حسین نے پیغام دے کر کے آقا حسین جب چلے نا تو پیارے وہ خیمہ، اب تک تو سارا خیمہ صبح سے لے کر کے آقا حسین
लाश को उठाते ला रहे हैं। वो 56 साल वो आका हुसैन की शान से निकले होंगे प्यारे। अब आका हुसैन निकल रहे हैं, हजरत सकीना आकर के वो जुलझना का पैर पकड़ लेते हैं, घोड़े का पैर पकड़ लेते हैं। तब फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, उसको मारते, कहते अब बढ़ता क्यों नहीं है? तो फिर कहते हैं आपकी शहजादी ने वो घोड़ा यही कहना चाहता है, ये आपकी शहजादी जब पकड़ लिए तो जाऊं कैसे? तो फिर कहते बाबा जान आप मत जाएं, बाबा जान आप मत जाएं, क्योंकि वो मैदान में जो गया है वापस नहीं आया है, आप मत जाएं। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब आका हुसैन कहते नहीं बेटी, इसीलिए मुझे पाला गया था। हजरत ज़ैनब को बुलाया गया, फिर आका हजरत ज़ैनब हजरत सकीना को बुलाती है, बुलाने के बाद अंदर ले जाती है और उसके बाद दिलासा देती, मेरे आका अपनी बेटी को दुआएं देते, निकलते हैं करबला के मैदान में, जाकर के आखिरी खुतबा फिर करते हैं, कहते हैं सुनो मेरी अजमत को पहचानो, अभी भी तुम लोगों को मैं मोहलत देता हूँ, क्योंकि अभी भी अगर तुम लोग अगर बाज आ जाओ, तुमने मेरे बेटे अकबर को शहीद कर दिया, तुमने मेरे भाई के बेटे कासिम को शहीद कर दिया, मेरे भाई हजरत अब्बास अलमबरदार के दोनों बाजू को काट दिया तुमने, मेरे भांजे औनो मोहम्मद को तुमने शहीद कर दिया, यहाँ तक कि मेरे 6 माह दूध पीते के जो बच्चे को कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया, अभी भी मोहलत देता हूँ, तुम लोग अगर मेरे खून के प्यासे ना हो, मुझसे मेरे खून के अपने आप को आरास्ता ना करो, मेरे खून से अपने आप को रंगदार ना करो, इसलिए अभी भी मोहलत देता हूँ, अगर तुम लोग अगर बाज आ जाओ तो मैं कल नाना जान की बारगाह में तुम लोगों को सिफारिश करवा दूंगा, क्योंकि हजरत अब्बास अलमबरदार और जितने शहादत के ताल्लुक से कहा था अगर तुम लोग अभी भी बाज आ जाओगे तो माफी करवा दूंगा, लेकिन वो यजीदी थे, यजीदी उन लोगों के अकल पे पर्दे कर गए थे, वो लोग दुनिया के कुत्ते, दुनिया के लुटेरे, वो दुनिया के भूखे लालची कुत्ते थे, उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उन लोगों ने कहा ए हुसैन ये तारीफ करने का वक्त नहीं है, अपनी बड़ाई करने का वक्त नहीं है, अपनी तारीफें ना करो। शिमर लईन ने कहा यहाँ जब सब ये लोगों ने इस तरह कहा तो आका हुसैन ने कहा मरदूद तू कहता है मैं तारीफ मैं ना करूंगा तो कौन करेगा, तारीफ के लायक है ही कौन, हमारा ही तो खानदान है जो तारीफ के लायक है, मेरे नबी ही तो है जो तारीफ के लायक है, जो हमारा ही तो खानदान में तारीफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका हुसैन जब बात को तमाम करते हैं उसके बाद आका हुसैन जब तलवार को ललकारते हैं, तलवार को चला रहे हैं, ऐसा लगता था अब पूरी कायनात से सिमट गई है, ऐसा लगता था अब पूरी कायनात तमाशा देख रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जलवे आ गए हो, हजरत उस्मान गनी के जलवे आ गए हो, हजरत उमर बिन खत्ताब के जलवे नजर आ रहे हो, हजरत अली के वो तलवार के जलवे नजर आ रहे हो, ऐसा लगता था पूरी कायनात सी रुक गई है, पूरी कायनात कैसे रुक गई है, आप जैसे पूरी कायनात रुक करके तमाशा देख रही हो, ऐसा लगता था जिधर आका हुसैन तलवारें चलाते थे गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं, जिधर से गुजरते थे उधर से यजीदियों की लाश के ढेर लगाया दिया करते थे, आका हुसैन जिधर से जाते यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, मैशरा की तरफ जाते हैं, मैमना की तरफ जाते हैं, जिधर भी मेरे आका हुसैन तलवारें चला रहे हैं यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता था कि आज जो तलवार चल रही है रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस तरफ मेरे आका हुसैन तलवार चला रहे हैं यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं, यजीदियों के अंदर एक ललकार पैदा हो गई, उन लोगों ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि एक ही हुसैन ने, कहीं ऐसी तारीख ना लिख दी जाए कि एक ही हुसैन ने, देखो प्यारे ऐसी तारीख उन लोगों ने कहा कहीं ऐसी तारीख ना लिखी जाए, एक ही नबी के चाहने, नबी के लाडले चहीते बेटे हुसैन ने करबला के मैदान में 22,000 के लोगों को काट पीट के रख दिया है, सबको बराबर करके रख दिया है। शिमर ने कहा और इब्ने जियाद ने कहा, जिन जिन लोगों ने, अमर बिन साद ने कहा इनको चाहे कि ऐसे ही नहीं कर सकते हो, ऐसे ही इनसे आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, बल्कि एक बार की हमला करो, फिर भी हमला कर रहे हैं, वो अली अकबर नहीं है, वो कासिम नहीं है, वो अब्बास अलमबरदार नहीं है, कैसे भी हमला करो। आका हुसैन जवाब दे रहे हैं, सारे लोगों की गर्दनें काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अब ये देखें प्यारे, आका हुसैन इतने यजीदियों को जहन्नम रसीद कर देते हैं, जहन्नम में काट काट के फेंक रहे हैं, उनको जहन्नम रसीद कर रहे हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं है, सारे यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं, लेकिन हाँ इमाम हुसैन के तलवारें रुकती है तो ये इसकी वजह से नहीं है कि भूख लग गई है, इसकी वजह से नहीं है आका हुसैन को प्यास लग गई है, इसकी वजह से नहीं कि आका हुसैन प्यास के लिए तड़प रहे, नहीं नहीं नहीं, मेरे आका हुसैन की अगर तलवारें रुकती है तो नमाज का टाइम हो गया था, नमाज की मोहलत है, नमाज
کا ٹائم جب ہوا آقا حسین کی تلواریں رک گئی ہے. آقا حسین کے جسموں پر 72 تلوں 33 بلچیوں کے اور 32 بھالوں کے یہاں نشان پڑے ہوئے تھے. آقا حسین کے جسم لہو لہان ہے, جسم لہو لہان ہے. اتنی تیر ہے, اتنی تلواریں آقا حسین کو لگی ہے, پھر بھی آقا حسین کو کوئی غم نہیں ہے, آقا حسین کو کوئی فکر نہیں ہے, پھر بھی تلواریں رک نہیں رہی ہے. لیکن نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے؟ آقا حسین نے بتایا, او قوم مسلم, نبی کے چاہنے والوں, نبی کے ماننے والوں, نبی سے دین محبت, نبی کی دین سے محبت کرنے والوں, سنو سنو, میری تلواریں بھوک کے بنا پر نہیں, پیاس کی بنا پر نہیں, اگر تلوار رک رہی ہے تو ایک ہی بنا پر, وہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. آقا حسین اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں, سر کو سجدے میں رکھتے ہیں. تب پھر یزیدیوں کو موقع مل گیا, ان لوگوں نے مشورہ کیا اگر اب اس کے بعد اٹھ گئے حسین تو ایک بھی یزیدی نہیں بچے گا, اس لیے مہلت ہے, اب بھی کچھ چال چل لو. تو شمر بن جوشن نے, اسے شور نے, جس کے تعلق سے آقا نے کہا تھا اس کے یہاں سینے پر سور کا بال ہوگا, وہی میرے بیٹے حسین کو قتل شہادت کا جام پینے پر مجبور کرے گا. اب آ کر کے اس نے گردن آقا حسین کی کاٹ دی ہے. اللہ اکبر اللہ, اللہ اکبر اللہ. اب آقا کی گردنیں کٹ رہی ہے, آقا حسین کی گردن کٹی ہے, پھر بھی آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آقا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. آقا حسین کی وہ گردن جدا ہو کر کے, تاریخ میں قاری کتنا بھی پڑھنے والا ہو لیکن کوئی قاری جب تک یہ سر تن سے جدا نہیں ہوتا تب تک پڑھتا ہے. سر تن سے جدا ہو جائے کوئی قاری قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. لیکن اے آقا حسین, تیری ذات پہ قربان, تیری تربت پہ قربان, تیرے آقا کے نبوت پر قربان, اور تیری شان پر آئے حسین, تیری شان پر قربان. جب تیری گردنیں کٹی ہے تب آقا حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آقا حسین سجدے میں جاتے, سر کٹا, پھر بھی آقا حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں جس طرح خدا نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, خدا کی راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. بس اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درمیان میں مجھ سے بولنے میں قسم صحبن غلطیاں ہوئی ہو, سچے دل سے میں توبہ